کیا حال ہے خیر صاحب؟ ٹھیک ہے؟ بیٹے کی شادی کامیاب ہے؟ جی الحمدللہ، خوش ہیں دونوں. جی خوش ہیں. آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے. یہ تو صحیح بات ہے. سے لائے ہیں یہ بہو ماشاءاللہ. اچھا چلیں تو شروع کریں. یہ گزشتہ جمعے کے روز اسی مجلس میں شوال کے 6 نفلی روزوں کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عید الفطر کے مان بعد وقفے کے بغیر رکھنے چاہیے. اس پر لندن سے ایک آمدی خاتون نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ اس صورت میں تو بعض خواتین کے لیے ایام کی مجبوری کی بنا پہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو وہ پھر محروم رہ جائیں گی. محروم کیسے ہے؟ تو جو نمازوں سے محروم رہتی ہیں وہ ان کو نہیں خیال آتا؟ ہر مہینے نمازوں سے محروم رہ جاتی ہیں، اس کی فکر کوئی نہیں. اور جو شوال کے نفلی روزے ہیں ان کی فکر پیدا ہو گئی. یہ عجیب سوال ہے. کیوں؟ برن ان کا اپنے بس ہوتا ہے ایک آدمی روٹین میں پڑا ہوا خیال ہی نہیں کرتا ایک بات کا، دماغ جاگتا ہی نہیں ایک بات کی طرف. اسی لیے جو حدیث ایک میں نے بیان کی تھی ایک دفعہ، اس میں وہ درست تھی پوری طرح روایت کے لحاظ سے غلط، مگر مضمون یہ تھا کہ ناقصات اس وجہ سے ہیں، عورتوں کو ناقصات فرمایا گیا. ناقصات اس وجہ سے ہیں کہ وہ ہر مہینے چند دن نمازوں سے محروم رہ جاتی ہیں. اتنا پہلو اگر غور کیا جائے تو ایک نقص ضرور بن جاتا ہے، کمزوری ہے. ٹھیک ہے. پھر بس ان کے یہ وضاحت ہوگی ان کے لیے. حضرت میرا سوال قرآن مجید کی آیات کے ترتیب اور نمبر کے متعلق ہے. سمائیے. مثلا ایک آیت آتی ہے، خواہ وہ کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کا مضمون جو ہے دوسری آیت میں جا کے مکمل ہو جائے. مثلا اس کا ایک لفظ دوسری، مثلا اس طرح ہے اشہد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشہد اللہ واشہد انی بری. یہ نہیں ہوگا. شہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ. جی ہاں ہاں. اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون. یہاں پر آیت مطلب ایک نمبر ختم. ٹھیک. من دونہی. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر یہ فکرہ اس کو مکمل کرتا ہے پہلی کو، تو دوسری آیت میں اس کو لانے کی کیا ایک مطلب یہ نمبر کس ترتیب سے دیا گیا؟ من دونہ ہی اگلی آیت کا آغاز ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. پھر پورا پڑھے نا. من دونہ ہی حوالہ نکالے، میں قرآن کریم سے پورا دیکھوں گا. یہ ہود ہے، سورۃ ہود ہے 55. بعض دفعہ یہ جو زبان کا ردم ہے جی اس کے تقاضے بھی ایک ترتیب پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کا ایک ایسا ردم ہے جو مافوق العادت ہے. عام انسانوں میں نہ ایسی نظم ملتی ہے نہ ایسی نثر ملتی ہے. جی. اور وہ ردم جو ہے وہ بھی طبیعت میں کیفیات پیدا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ من دونہ ہی اس کے آخر پر فٹ نہیں بیٹھتا ہوگا. میں ابھی دیکھ کے بتاؤں گا. اس لیے وہ من دونہ ہی کا مضمون تو بغیر من دونہ ہی کے بھی کھل جاتا ہے وہاں. جی. اس لیے نقص کوئی نہ پڑا، مگر من دونہ ہی نے دوبارہ اس پر اصرار کیا اور زیادہ اس کی وضاحت فرما دی. تو بجائے نقص کے ایک خوبی پیدا ہوئی ہے. جی. اگر نقص پیدا ہوتا کوئی تو پھر رزم کے تقاضے قربان کر دیے جاتے. قرآن کریم کئی جگہ ایسا کرتا ہے. جی. اس لیے میرے نزدیک نقص نہیں ہے بلکہ ایک اور خوبی پیدا ہو گئی ہے. پہلے اگر من دونہ ہی آپ نام بھی پڑھتے تو من دونہ ہی کا تصور ذہن میں موجود رہتا. جب ختم ہو گئی بات بظاہر پھر من دونہ ہی آیا تو پھر طبیعت کو دوبارہ جھنجھوڑا گیا ہے. یہ دیکھو اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پڑھیں نا ذرا. ہاں ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. مومنین یہ ہے اب اس کا. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ
फकीदूनी एक जमिया बात पूरी करें पहले। मिम्मा तुशरिकून। शिकून, हाँ, जी ये नून पर, ईन या ऊन के वजन पर अक्सर आयतें इख्तिताम पजीर हो रही हैं नून के ऊपर। जी आगे फकीदूनी मिन दूनिही फकीदूनी जमियन सुम्मा ला तुनज़िरून। ये भी वही वजन आ गया, जी ऊन के वजन पर। फिर अगली आयत भी खत्म हुई है, जी और मिन दूने ही वाली आयत में फिर तकरार है मिन दूने ही। पढ़ें, तो एक ही दफ़ा ये उशदुल्लाह आपने वशदु। पढ़ा था इस तरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी पहले मैंने मेरे इकट्ठा सामने पढ़ तो नहीं है ना। जी हाँ, पहले मैं इकट्ठा पढ़ गया था। अब ठीक तरह अलग जी। अलग पढ़े, एक आयत पे ठहरें जी और लफ्जों को अब दोहराएं ना। जी हाँ, इन नकुलो इल्ला तराका बाज़ो आलिहतना बिसुइन क़ाला इन्नी उशदुल्लाह वशदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ठीक, एक आयत मुकम्मल। हाँ जी। मिन दूनिही फकीदूनी जमियन सुम्मा ला तुनज़िरून। मिन दूने ही फकीदूनी जमीयन सुम्मा ला तुनज़िरून, यानी मिन दूने ही की इस तकरार ने अगली आयत के मजमून से इसको बांध दिया है। जी तकरार इन मानों में है, अमलन वैसे तो लफ्ज़ी तकरार नहीं है, जैसा कि मैंने बयान किया था पहले। मिन दूने ही के तसव्वुर अज खुद उस तर्ज बयान से निकलता है और उसकी कमी इंसान महसूस नहीं करता। लेकिन मिन दूने ही का लफ्ज़ खुदा के सिवा कुछ है कि नहीं या कुछ नहीं है, उसके बाद ये चैलेंज फकीदूनी फकीदूनी जी फकीदूनी जमियन जमीयन, सुम्मा ला तुनज़िरून। कि मैं तो दूने ही का इनकार कर रहा हूँ, अगर कुछ है तो फिर सारे मिलकर कोशिश कर देखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। तो इसलिए एक से ज़्यादा लतीफ़ मानी इसमें पैदा हो गए हैं इस टुकड़े में दूने ही को पहले से निकाल कर दूसरी आयत के आगाज़ में रखने से। और ये दोनों आयात हजूर एक ही दफ़ा नाज़िल हुई हैं या? ज़ाहिर तो यही है, जी ज़ाहिर तो बिल्कुल यही नंबर बाद में लाज़िमन ये नज़र आता है, जी क्योंकि मजमून मुकम्मल हुआ है इसके साथ। जी हाँ जी। और अगला सवाल, हुजूर जो नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसमें हुजूर ने एक दफ़ा उसका जवाब यानी ये दिया था कि ये जो क्योंकि इब्राहिम इस सिलसिले में नबी ज़्यादा आए थे और सल्लम के बाद नबी कम आए हैं। तो उनको कहा था ये? नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। हाँ जी, तो आप हुजूर ने फरमाया था कि ये जो आता है कि उलमाए उम्मती कम बियाए बनी इसराइल, उलमाए उम्मती कम बियाए बनी इसराइल, तो अगर वहाँ अंबिया ज़्यादा आए थे तो यहाँ हमारी उम्मत में जो उलमाए हैं वो ज़्यादा थे। ये नहीं कहा मैंने यार, अगर मैं यही इस तरह बयान करता हूँ, इसी तरह समझ जाता हूँ तो अल्लाह माफ़ी दे। मैंने ये मजमून बयान किया था कि बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक जो वक्फ़ा है, इस लिहाज से ये उम्मत इब्राहीम के मुकाबले पर इनामात में कम हो गई, ठीक, क्योंकि उनको कोई नबी नज़र नहीं आता। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि उलमाओ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, इस मजमून पर रोशनी डालकर ये बता रहा है कि अंबिया के हम मर्तबा लोगों से ये उम्मत भरी पड़ी है और उनकी तादाद उम्मत मोहम्मदिया में हज़रत इब्राहीम की तादाद में पैदा होने वाले नबियों से हरगिज़ कम नहीं है। ये था मेरा इस्तिदलाल। और अगर इंसान उन फर्जी तसुबात से अलग होकर देखे जो साल हा साल के उलमा के बयान करने के नतीजे में इंसान के जहन में बैठ जाते हैं कि नबी गैर नबी के बराबर नहीं हो सकता, मसलन कौन सा गैर नबी किस नबी के बराबर नहीं हो सकता, ये बहस उठेगी। अगर ये उठे तो फिर का लफ्ज़ बहुत अजीम रोशनी डालने वाला लफ्ज़ है। का लफ्ज़ बराबर नहीं कहता, हम मिसल है, जो अपने हम मिसल से बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये है बुनियादी मजमून जो देखने वाला है। इसी लिए मैंने इसके साथ ही एक और आयत पढ़ के सुनाई थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा से तशबीह देते हुए फरमाया, कमा अरसलना इला बनी इला फिरौन रसूला। अब कमा है लफ्ज़, क्या इसके नतीजे में मूसा को रसूल सल्लम पर फजीलत हासिल होगी? क्या इसके नतीजे में हम मर्तबा होना ज़ाहिर होगा?
کیونکہ لفظ کما نے بالکل اسی طرح مماثلت دکھائی ہے صرف. ہرگز ہم پلہ ہونا، ہرگز کم مرتبہ ہونا اس سے ظاہر نہیں ہوتا. بس مماثلت کا ایک عمومی طریق ہے، اس میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں. پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں جو دوسری آیات ہیں وہ صاف روشنی ڈال رہی ہیں کہ آپ کم نہیں ہیں، یقیناً زیادہ ہیں. لیکن لفظ کما بظاہر یہ دکھا رہا ہے کہ گویا ایک جیسے، ایک جیسے سے مراد غلط ہے، مماثلت ہے. بس بنی اسرائیل کے انبیاء سے امت محمدیہ کے علماء کو ایک مماثلت ہے جو ان کو ہم پلہ بھی بنا سکتی ہے، مماثلت ان سے مرتبے میں بڑھا بھی سکتی ہے. میرا مسلک یہ ہے کہ یہ جو بیچ کے انبیاء تھے نا، جن کو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے انبیاء بیان فرما رہے ہیں، ان میں جو غوث تھے، ان میں جو قطب تھے، ان میں خود صحابہ عظیم الشان شامل تھے. اگر آپ انصاف کی نظر سے بنی اسرائیل کے نبیوں سے ایک ایک سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں، کیا آپ کا دل فیصلہ دے گا؟ یہ ان سے کمتر دکھائی دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بعد کے زمانے کی بھی ایک ایک ولی ایسا ہے، ایک ایک ولی جو شان میں 20 انبیاء بنی اسرائیل سے اونچا دکھائی دے رہا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی جو پچھلے دور کے گزرے، صحابہ کو چھوڑے وہ تو مقام ہی الگ تھے. حضرت عبد القادر جیلانی کا دیکھیں، ان کی ساری زندگی، ان کے نشانات اگر مبالغوں کو چھوڑ بھی دیں تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے. ایک بہت عظیم مرتبہ بزرگ تھے، ولی اللہ، خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا. تو اب ان کا مقابلہ کر کے دیکھیں دوسرے انبیاء بنی اسرائیل سے، کیا دل گواہی دے گا آپ کا؟ مولوی کے فتوے کے مارے بے شک نہ بتائیں کہ مولوی فتوے دے گئے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اور امت محمدیہ کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا ہے. یہ بیان کر کے میں نے وجہ یہ بیان کی تھی کہ دیکھیں نبی کا لقب کیوں نہ دیا گیا. یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول دیا. آپ نے فرمایا مگر نبی کا لقب پانے کے لیے مجھے ایک ہی کو انتخاب فرمایا گیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ بڑی واضح ہے. پرانے انبیاء میں نبوت کی تعریف نسبتاً چھوٹی تھی اور محدود تھی، ان کے عمل کے لحاظ سے، ان کے دائرہ کار کے لحاظ سے. یہ تعریف صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالمگیر ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی. گویا نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا گیا کہ کل عالم پر محیط ہو گیا. اس سے پہلے بنی اسرائیل یا دیگر انبیاء کا دائرہ کار چھوٹی چھوٹی قوموں پر، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چند ملکوں تک زیادہ سے زیادہ پھیلا ہوا تھا، اس سے آگے نہیں تھا. تو محمد رسول اللہ کی امت کا نبی، وہ نبی کیسے کہلا سکتا ہے جس کا دائرہ کار انبیاء بنی اسرائیل جتنا چھوٹا چھوٹا دائرہ کار ہو اور عالمی وسعت اختیار نہ کر جائے. پہلی مرتبہ تاریخ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسا ایک مجدد پیدا ہوا ہے جس نے کل عالم کو مخاطب کیا ہے اور کل عالم کے لیے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بشیر اور نذیر قرار دیا ہے. کوئی اور ہے تو دکھائیں. 13 مجدد گزرے یا 14 گزرے، جتنے بھی تھے زیادہ ہیں اس لیے کہ ہر ایک نے کسی نے کسی کو، کسی نے کسی اور کو مجدد قرار دیا. سب کو شمار کر لیں، کوئی ایک نکال کے دکھائیں جس نے اس طرح عالمی خطاب کیا ہو اور دنیا کی ہر قوم کو للکارا ہو. یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر میں پوری طرح آوازیں نہیں کر سکا تو میری غلطی ہے، مگر آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا. اب سمجھیں اس کی تو بات سمجھ آ گئی ہے. تو ایک چھوٹی سی یہاں سوال میرے ذہن، چھوٹی سی سوال نہیں، چھوٹا سا سوال ہوگا میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ایک کشمیری ہے نا. ہاں فرمائیں.
کہ قرآن کریم کی روح سے سب سے بڑا روحانی جو درجہ ہے وہ نبی کا ہے. اچھا تو اس لحاظ سے پھر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں وہی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں کہ وہی ہے کہ ساری رات زلیخا سنائی تو صبح پوچھا کہ زلیخا عورت تھی کہ مرد تھا. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، امت محمدیہ میں نبوت کی تعریفیں بہت وسیع ہو گئی ہیں، اور اس کے دائرے میں غیر نبی کا مرتبہ بھی پرانے زمانے کی نبوت کی تعریف سے بڑھ گیا ہے، جبکہ نبوت کی پرانی تعریف اس پر صادق آ جائے گی. مگر جب عالمی نبی ظاہر ہو گیا تو پرانی تعریف کیسے کام دے گی؟ یہ جو مضمون ہے یہ آپ کا قصور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی غالباً یہ کوٹ کی ہوئی ہے نا، وہ جو ہے کہ میری اس امت کا نبی بنا ہاں ہاں جی، یہ جلال الدین سیوطی ہیں؟ ان کی کتاب ان کی کتاب میں خیر حوالہ مجھے اس سے یاد نہیں، ان کو بھی شاید یاد نہ ہو، مگر کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو کوٹ کیا ہے. بعد کے کسی عالم نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں، جو ہمارے مخالفین علماء ہیں نا، ان لوگوں میں سے بھی کسی نے لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جب حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے خدا مجھے اس امت کا نبی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا. سمجھیں، موسیٰ نے مرتبہ جو سمجھا وہ اتنا بڑا تھا کہ عرض کیا کہ اے خدا مجھے تو اس امت کا نبی نہیں امتی ہی بنا دے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. اوپر خدا نے اس پر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے. اس نے وہ تمام مسائل حل کر دیے جو عیسیٰ کو کھینچ کر دوبارہ لانے والے مسئلے ہیں، وہ اس پہ بھی روشنی ڈال دی. جو پہلے ہیں ان کو خدا دوبارہ نہیں لائے گا. اب بتائیں کہ حضرت موسیٰ نے امت کا کیا مرتبہ سمجھا کہ مجھے امتی بنا دے. خدا نے یہ جواب نہیں دیا کہ تیرا مرتبہ اونچا ہے، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کہاں اس نبی کا امتی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا عالیشان مقام چھوڑ کر نیچے اتر رہا ہے؟ ہرگز نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ تو پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بات گزر گیا. اگر بعد میں مطلب تھا، اگر تو بعد میں ہوتا تو اپنی ساری شان کے باوجود اس کا امتی بننے کے اہل ہوتا. اب دوسری حدیث سنیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیا لما وسعہما الا اتباعی. اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میرے متبع بننے کے سوا ان کا چارہ نہ ہوتا. امتی بنا دیا. اور ابھی آپ کہتے ہیں مرتبہ امتی کا چھوٹا ہوتا ہے. اس کا رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی اور بات ہیں. تبھی حضرت مسلم اسلام فرماتے ہیں کہ ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. بس امت محمدیہ کی شان گھٹانے والے مولوی جو ہیں وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں. کس کے ساتھ ظلم ہے بڑا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں پچھلی ساری امتوں میں انبیاء کو خدا نے یہ شان دی کہ وہ نبیوں کے باپ کہلائے، نبیوں کے جس سے بادشاہ کا شہنشاہ ہوتا ہے، نبیوں کے اوپر نبی بنے. اور امت محمدیہ کو خدا نے ہمیشہ کے لیے معلوم کر دیا. نہ ان کو ایک دکھائی دیتے ہیں نہ زائد دکھائی دیتے ہیں. ہمیں تو ہر جگہ محمد رسول اللہ کی امتی نبیوں کی شان والے ستاروں کی طرح آسمان اسلام پر بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن شان نبوت ہے، یہ مقام نبوت اور نام نبوت اس لیے نہیں دیا گیا ان معنوں میں جو محمد رسول اللہ کی امت کی شان تھی کہ ایک عالمی نبی آ گیا ہے، نبوت کی تعریف پھیل گئی ہے، وسیع ہو گئی ہے. اب کوئی اس پر پہنچے تو اس قابل ہو کہ اسے وہی لقب بیان نہیں دیا جائے. یہ مضمون جو ہے وہ حضرت بابا غلام فرید چاچڑا شریف والے سمجھ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے معلومات ان کے غور کے نتیجے میں ان کو الہاماً بتایا ہے. کیونکہ جو طرز
بیان ہے ان کی اور موقع، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. ایک دفعہ باہر وہ برسات کے دنوں میں، جب برسات کے بعد بیر بہوٹیاں نکلتی ہیں سرخ رنگ کی، بڑی خوبصورت مخملی کیڑے جو ہوتے ہیں، وہ اس وقت جب بیر بہوٹیاں نکلی ہوئی تھیں، وہ اپنے مرید جو ان کے خلیفہ تھے، غلام احمد صاحب نام تھا ان کا، ہاں، ان کو ساتھ لے کر تو بہاولپور میں ریت کی ٹیلوں پہ چلے گئے جہاں بہت نکلی ہوئی تھیں. ایک بیر بہوٹی کو دیکھا، اٹھایا اور اس میں، اس کے حسن میں، اس کی صنعت کے کمال میں محو ہو گئے. غلام محمد صاحب جو ان کے خلیفہ بنے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں تو اسی بات میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی خیال میں محو بیٹھے ہیں، لیکن کچھ عرصہ ڈوب کے جو باہر نکلے ہیں تو کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے مرزا صاحب کو خدا نے نبی کیوں کہا ہے. عجیب بات تھی، انہوں نے کہا یہ کیا تعلق ہوا کیوں کہا؟ جواب یہ دیا، چاروں پاسے کوٹ کبڈ لائی ہوئی ہے، چاروں پاسے، کہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسلام کی خاطر وہ کبڈی ڈالتا ہوا نہ گیا ہو. ایک طرف دوسری طرف کل عالم میں ہر طرف اس نے کبڈی ڈالی. یعنی محمد رسول اللہ کی طرح آپ کا غلام نبی کہلانے کا یہ مستحق ہے جس نے کوئی دنیا کا کونا نہیں چھوڑا جہاں اسلام کی تبلیغ نہ کی ہو. اب وہ آپ کا وہم دور ہوا کہ نہیں؟ اب فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کی روح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا فیضان جاری ہے اور نبی کے آنے کا امکان موجود ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یعنی ان کا پہلے بھی تھا، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. جی حضور پہلے بھی تھا، لیکن اگر یہ کہیں گے تو آپ کا سوال ہی گر جائے گا خود بخود. پہلے بھی جاری تھا اور اس پر عمل ہوتا رہا، مگر پہلے کا انبیاء آئے ہیں. جی حضور نبی کا نام پانے والا ایک سے زائد نہیں آیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بھی روشنی ڈالی ہے. میں اللہ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے اس میں مجھے مسیح کے سوا کوئی اور نام دکھائی نہیں دیتا جس کو نبی فرمایا ہو، یعنی نبی کا لقب دیا گیا ہو. تو یہ آیت وسیع ہے، اس میں ہم مرتبہ نبیوں کے بھی آ گئے اور نبی کے لقب پانے والے کے لیے بھی ایک امکان پیدا ہو گیا. ہم مرتبہ یا ان سے بھی باز بڑھ کر بہت آئے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، مگر جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ آنے والا نبی کا لقب پانے والا ہے اور اس کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے نہ دکھایا جائے، کیونکہ آنے والے کی پہلا گزرا ہوا پیشگوئی کیا کرتا ہے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے ہم مرتبہ یا ہم نام اور ہم لقب بھی کوئی آئیں گے کہ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کی پیشگوئی تو کرتے ہیں اور وہ آخری ہے. وہ مسیح جو اس زمانے میں آئے گا اس کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام مسیح کا آنا ہی فرماتے ہیں، اور لفظ مسیح کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لفظ باندھا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں. اسی سے استنباط کرتے ہوئے ہم اب بھی دونوں دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو مسیح موعود کا نام، اگر یہ مسیح موعود ہے تو نبی ضرور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، تم کون ہوتے ہو اسے کھول کر الگ کر دو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک قہری شبیہ کے طور پر ایک آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا ہے جس کا انکار کیا جائے گا اس کا سلسلہ نہیں چلے گا. اس لیے سارے جو اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، ایک اور سلسلہ آئے گا، اس سلسلے سے ٹکرائے گا، کیا ہوگا، وہ سارے کلعدم ہو جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں وہ قہری شبیہ ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو انذار نہ کرے، اور انذار پرانے نہیں کام آیا کرتے، وقت کے اوپر انذار ہوا کرتے ہیں. فرمایا چونکہ اس وقت اشرار الناس ہوں گے
دنیا کے پردے پر کبھی شریر اتنے نہیں بڑے ہوں گے جتنا اس وقت بڑھیں گے. اس لیے ان کی صف لپیٹنے سے پہلے خدا ایک مسیح بھیجے گا، وہ ساری دنیا کو ڈرائے گا، انذار کرے گا، لیکن مانے گا کوئی نہیں. اور اس کے بعد جب حجت تمام ہو جائے گی پھر وہ قیامت ٹوٹے گی جس میں انسان کی صف لپیٹی جائے گی. ٹھیک ہے؟ جی اب کیا سوال ہے اس کے بعد؟ واضح ہو گیا؟ واضح ہو گیا. تمہاری مبارک صاحب کیا؟ جو میرا سوال ہے، جب ہم غیر احمدی مسلمان خاص طور پر سنی مسلمانوں سے تبلیغ کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے بنیادی قائد ہمارے بنیادی قائد میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں مولوی تو کہتے ہیں بہت فرق ہے. سنی جو ہیں مسلمان وہ ان سے بات آج کل تو مولویوں نے اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا ہے کہ ہر شخص کہتے ہیں تمہارے عقیدے اور تمہارا خدا اور تمہارا قرآن اور عدالتوں میں یہ باتیں پیش کرتے ہر جگہ. یہ شریف آپ نے کہاں سے ڈھونڈے ہیں جو کہتے ہیں کوئی بڑے شریف و نفس لوگ ہیں جو مان جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، جی لیکن میرا خیال ہے مانتے نہیں، اعتراض بنانے کی خاطر ہاں مانتے جی، وہ ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اس میں سے، سوال اٹھانے کی ہاں جی، خاطر. سوال اٹھانے کی خاطر. مطلب یہ دل میں چھپا لیتے ہیں فرق تو بہت ہے لیکن چلو کوئی فرق نہیں، ہم مان جاتے ہیں. جی اگر مان جاتے ہیں ضرورت کیا ہے پھر؟ جی، وہ کہتے ہیں بھی پھر ہم احمدیہ جماعت میں شامل نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ درست صحیح بات. پہلی بات تو اب یہ بتائیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امام مہدی کی پیشگوئی کی تھی کہ نہیں؟ جی، یہ مانتے ہیں وہ؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ. نہیں، آپ کیوں ہاں جی، چھوڑتے ہیں؟ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم تو مانتے ہیں. ہیں؟ ہاں جی، نہیں، ان کو وہ بھی مانتے ہیں. جی، وہ بھی مانتے ہیں. مانتے ہیں، سوائے پوچھیں؟ اس کے. ہاں جی جی پوچھیں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ جی کہ امام مہدی امت کے بنیادی عقائد میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گا؟ پوچھیں ان سے. جی اگر تبدیلی کرے گا تو وہ امام مہدی نہیں، وہ جھوٹا ہے. اور اگر نہیں کرے گا تو تم اس کو بھی یہی پوچھو گے کہ تمہیں ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجال ہے کسی کی جس کو خدا مقرر کر دے اس سے کوئی پوچھے کہ تجھے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ خدا نے امام بنا دیے تو مانو گے. گورنمنٹ ایک چپڑاسی مقرر کر دے تو اپنے دائرے میں اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. سمجھے؟ ٹھیک. اور یہ سوال سورہ تحریم کی آیت 5 سے تعلق رکھتا ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بعض راز کی بات کہی، اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. ٹھیک. تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ ازواج النبی کے بارے میں سزا کے بیان میں اس قدر سختی اور تشدد یا شدت کیوں اختیار کی گئی ہے کہ اس کے مقابل پہ یہ سارے لوگ اس کے نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں کسی چیز کی. اسی صورت میں بالآخر 2 انبیاء کا نام لے کر ان کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ایسی تھیں اور جو سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ کاٹی گئیں، نجات کے دائرے سے باہر نکال کے پھینک دی گئیں اور نبی کے گھر میں بسی ہوئی تھیں ابھی. تو وہ آخر پر جو 2 کا ذکر ہے اس 2 کے ساتھ مضمون ملتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ان جیسا نہیں بنایا، ورنہ تمہارے لیے خطرہ تھا اگر تم ذرا بھی حد سے تجاوز کرتی، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے ان 2 انبیاء سے بہت بڑھ کر ہے، یعنی نوح اور لوط سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کیا. اور کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ تم بچ جاؤ گی، تمہیں خدا توفیق نہیں دے گا اس حد تک بڑھنے کی. ان تتوبہ کے لفظ نے بتا دیا اگر تم توبہ کرو گی تو یہ بلا ٹل جائے گی. اور چونکہ اس واقعہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواج کے دائرے میں شامل رکھا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک جاری رکھا، اور وہ ازواج مطہرات کے طور پر ہی بعد میں بیوہ ہوئیں اور یا بعد میں وفات پائی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انذار ہے یہ ان کے حق میں پورا نہیں ہوا. سختی کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن فرماتا ہے.
अगर तू एक जर्रा भी इस रास्ते से हटेगा तो खुदा ये कर देगा तेरे साथ, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना दुनिया रहेगी ना दीन रहेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह से सख्ती दिखाई नहीं देती। ये जो इंजार है इसमें जितनी सख्ती ज्यादा हो उतना ही मुफीद है। वार्निंग पूरी पक्की होनी चाहिए कि देखो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, एक कदम भी आगे उठा तो हलाकत है। तो उनको वार्न किया जा रहा है जिन्होंने आगे कदम नहीं उठाना, और आगे ना कदम उठाना इस वार्निंग के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। और अमलन चूंकि उन्होंने नहीं उठाना था इसलिए ये वार्निंग बाकी सब पर आम हो गई। तमाम मोमिनों की बीवियों के लिए ये वार्निंग बन गई इस सूरत में कि देखो अल्लाह के रसूल की बीवियों के मामले में भी उसूलों में खुदा ने कोई नरमी दिखाने का फैसला का इजहार नहीं फरमाया। उसूल टूटेंगे तो खुदा उसी तरह उनको सजा देगा जैसे पहले नबियों की बीवियों को देता रहा है, और मिसालें भी दे दी। इसलिए नबी की बीवी होना किसी को बचा नहीं सकता। हाँ, जाती सालिहियत और किरदार से बचा सकता है, और कुरान ने यही बयान फरमाया है। तो आम आदमी हर कस व नाकस के लिए इसमें कितना बड़ा पैगाम है। और ऐसी औरतों को जो घरों में रहकर अमानत की हक अदा नहीं करती और अपनी ज़िद पर कायम रहती हैं और तौबा नहीं करती, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी वार्निंग है असल में। ठीक है जी बिल्कुल। हमारी मेरा दूसरा सवाल भी कुरान मजीद के मतलब कि वही के लिए अमूमन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक फ़रिश्ता नाज़िल होता है। तो आले इमरान में हज़रत ज़करिया पर फरमाया फ़नादतुल मलाइकत, उनको फ़रिश्तों ने आवाज़ दी। ठीक है। फिर दूसरी जगह हज़रत मरियम के मुतल्लक भी आता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, यानी यहाँ पर जमा का वही आई है। वजह इसकी ये है कि जिस वही की आप बात कर रहे हैं ये वही किताब नहीं है। जो जिब्राईल के साथ वाबस्ता है और मुंसलिक है वो वही किताब है, और उसमें फ़र्क यह है कि उसमें अहकाम व अवामिर नाजिल होते हैं, और ऐसी रात में नाजिल होते हैं जहाँ जिब्रील अकेला नहीं होता बल्कि कसरत से मलाइका का नुज़ूल होता है, और वो उसकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। इसलिए अव्वल तो ये समझना चाहिए कि यहाँ वही है, जहाँ आपने अब सवाल उठाया वहाँ वही है किताब की बात नहीं हो रही, वहाँ वही है वलायत कह लें या वही है मोहब्बत कह लें, किसी इनाम की बात करने की खातिर एक वही नाजिल हो रही है जो किताब का हिस्सा नहीं है, उसका किसी और के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो शरीयत के अवामिर रखती है ना नवाही रखती है। ये वही जो है ये उससे मुख्तलिफ है जो कि वही किताब है। वही किताब वसी है, उसमें अवामिर भी हैं, नवाही भी हैं, और इस किस्म की बातें भी हैं जो आप बयान कर रहे हैं, यानी वसी दर्जा है। लेकिन चूंकि वो फ़र्ज है हर एक पर लाजिम है कि उसको माने, इसलिए वो वही अमर बन जाती है, और ये एक फ़र्क पड़ जाता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि उसके साथ मलाइका का नज़ूल नहीं होता। जिब्राईल एक फरिश्ते अकेले के तौर पर बयान नहीं हुए, वो उन फरिश्तों के सरदार हैं जो पूरा निज़ाम किताब की हिफाजत करने वाले फरिश्तों का ग्रोह है। इसीलिए फरमाया उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, वो जो दूसरी आयत है मिन कुल्लि अम्रिन हकीम युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। एक सूरह क़दर है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु वर्रूह, तो रूह को अकेला तो नहीं दिखाया, मलाइका का नुज़ूल रूह के साथ है। इसलिए ये ख्याल करना कि वो अकेला रूह आता है और मलाइका साथ नहीं होते दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब सरदार की जमीयत में लोग आते हैं तो बाज़ दफ़ा सिर्फ सरदार का नाम ले दिया जाता है, तो अक्सर खाली जिब्रील का नाम लिए, जहाँ तफसील बयान हुई है वहाँ फरिश्तों का नाम भी ले दिया गया। दूसरे मौके पर अल्लाह ताला ने वो
کہ سورت کے شروع میں ہی آیا تھا نا. جی 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 سورۃ دخان کے شروع میں آغاز میں. ہاں جی یہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. اسی پڑھیں کوئی حرج نہیں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین ٹھیک ہے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. اس کتاب کا ذکر جو قرآن کریم ہے ایک یہاں آیا ہے. امر حکیم میں ہر بات کھول کھول کر فرق کر کے دکھائی گئی ہے. اور اسی کتاب کے ذکر میں سورہ لیلۃ القدر ہے جس میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام من کل امر سے بھی لگتا ہے اور سلام ہے حتی مطلع الفجر کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو من کل امر کا جو یہ لفظ ہے یہ اس کے ساتھ باندھ رہا ہے اس کو کہ یہ وہی شریعت ہے. یہاں واضح طور پر کتاب فرما دیا گیا کہ کتاب مبین کے متعلق ایسی وحی نازل ہوئی جس نے ہر امر کے بارے میں فرق کر کے دکھا دیا. لیلۃ القدر میں یہی مضمون کھول کر بیان کیا اور اتنا منسلک ہے کہ اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں مزید بات وہ بیان کی جو اس میں نہیں ہے. یہاں نہ جبریل کا ذکر نہ فرشتوں کا. وہاں جبریل کا بھی ذکر فرمایا اور فرشتوں کا بھی. پورا گروہ ساتھ آیا ہے جو حفاظت کرتا ہوا. منزلین کا ہاں؟ منزلین کا نہیں چل پڑھے نا آگے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین مرسلین ہے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. مرسلین کا مطلب ہم بھیجنے والے ہیں. جی فرشتے مراد ہو سکتے ہیں اس میں لیکن ظاہر میں ذکر نہیں آیا. مگر میں نے اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ یہ مضمون بین ہی وہی ہے کتاب کے نزول کا جو لیلۃ القدر میں ہر قسم کے امر کے نزول کا ذکر ہے. اس لیے وہ نزول شریعت ہے. اور اس جگہ جو امر حکیم کا امر ہر قسم کے امر کے نزول کا ذکر ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ روح بھی آئے گا یعنی روح القدس اور فرشتے بھی اس کے ہمراہ ہوں گے اور کثرت. سمجھے؟ اب رہا وہ معاملہ کہ اس میں ملائکہ کا نزول جو دکھایا گیا ہے وہ دیکھیں ایک نبی اور غیر نبی کی وحی دونوں کے لیے خدا نے ایک ہی جگہ استعمال فرمایا لفظ ملائکہ. اور خوشخبریوں کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہے اور بعض حفاظتوں کے ساتھ تعلق ہے. دونوں جگہ یہ احتمال تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک ناپاکی کا شبہ ہے. تو ملائکہ ایسے ہیں جو جن کا نزول دو وجہ سے ضروری ہے. ایک حفاظت کی غرض سے. دوسرا بہت سے قوانین قدرت ہیں جن کو ایکسائٹ کرنا پڑتا ہے ایسے موقعوں پر جو عام جاری قانون سے مختلف ہیں. کسی کا وہ جو جنسیاتی خلیے ہیں ان سے تعلق ہے, کسی کا دیگر صحت کے امور سے تعلق ہوگا. تو حضرت زکریا کے معاملے میں بھی وہ فرماتے ہیں میں بوڑھا میری بیوی بانجھ. تو ملائکہ نہ اترتے تو پیشگوئی کیسے پوری ہوتی؟ ملائکہ نے خوشخبری دی ہے ہم ان سب طاقتوں پر مامور ہیں جو طاقتیں نظام ولادت کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ان پر ان کا راج چلتا ہے. اس لیے ہمیں خدا نے بھیجا ہے کہ تمہاری جو فکر ہیں وہ سب دور کیے جائیں اور ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں ان میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں. حضرت مریم کے معاملے میں بھی اس لیے ضروری تھا کہ آپ باقرہ تھیں, کسی انسان نے چھوا نہیں تھا. اس لیے اس نظام کو حرکت میں لانے کے لیے جو زندگی کے اندر
تاریخی طور پر ملتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملی، یعنی اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملی تھی تو نظر سے اوجھل رہی ہے۔ اس لیے خدا نے اس نظام کو حرکت دینے کے لیے جو انسانی زندگی کے خلیوں میں اور اس کے سابقہ تجارب میں شامل تھا، فرشتوں کو بھیجا ہے۔ تو ایک صرف خوشخبری کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف خوشخبری کی خاطر نہیں بھجوایا، ورنہ ایک فرشتہ بھی ذکر آتا ہے، ایک فرشتہ بھی تو آیا تھا، جی ہاں، محض خوشخبری کی خاطر نہیں بلکہ سارے نظام کو جس کا ان بظاہر ناممکن حالات سے تعلق ہے اصلاح پذیر کرنا اور اثر نو بعض مرتی ہوئی طاقتوں کو زندہ کرنا، یہ ایک سے زیادہ فرشتوں کو چاہتا تھا۔ بس دونوں جگہ ایک ہی جیسے حالات ہیں، ناممکن کو ممکن بنانا ہے، اس لیے فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ پھر اسلام میں یہ جو حکم ہے کہ عورتیں جو ہیں جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ رفلی پتہ ہے لیکن رفلی بتا دیں چلیں، اس میں یہی ہے کہ سب کچھ ہے، بچے بنے ہوئے ہیں کہ عورتیں کیونکہ مردوں کی نسبت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اچھا، تو وہاں جا کے وہ زیادہ جذباتی نہ ہو جائیں، اور کیا کریں، کوئی بین نہ ڈالنے لگ جائیں، وبیلا نہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا مردے کی روح پر بد اثر پڑے، مرنے والے کی روح کا اس وقت تعلق ابھی بہت تازہ ہوتا ہے اس سے، اور اس کے لیے ایک عذاب کا موجب بھی بن سکتا ہے کہ اس کے پسماندہ اس پر وبیلا کریں اور شور مچائیں۔ پھر کمزور دل عورتیں بھی ہوتی ہیں، اکثر ایسے موقع پر عورتیں بھی ہوش ہوتی ہیں، مردوں کو شاذ کے طور پر دیکھیں گے آپ، لیکن سب دنیا میں صرف مسلمان عورت کی بحث نہیں، اس غم کی خبر سے کہ کوئی عزیز گیا ہے اگر کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو عورتیں بے ہوش ہوتی دکھائی دیتی ہیں، یعنی استثناء تو ہیں مگر اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے۔ تو وہاں جا کے اور مشکل لینے کے دینے پڑ جائیں، ایک مردے کے ساتھ دوسری قبر کھودنی پڑ جائے، تو یہ ساری احتیاطیں اللہ نے ان سے بچا دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضور، یورپی معاشرے میں یا یہ جو ماڈرن معاشرہ ہے اس میں بعض ڈرگز کے استعمال سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں بعض موروثی نقص آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٹھیک ہے، کے مضمون سے یہ بات متصادم تو نہیں؟ واضرۃ وزر اخرى کا مضمون گناہوں کے تعلق میں جواب دہی کے لحاظ سے ہے۔ ایسے بچے جو معذور پیدا ہوتے ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوں گے کہ معذور ہوئے ہو تو تمہارے باپ نے قصور کیا تھا مگر تمہیں معذور ہونے کے باوجود یہ کام کرنے چاہیے تھے، ان سے اٹھا لیا ہے بوجھ وہ شریعت نے، اس لیے وزر اخرى اور ہوا ہی نہیں واقعہ۔ جب ایک معذور بچہ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے مسجد میں جانے سے محروم رہ جاتا ہے اور نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، اگر خدا تعالیٰ اس کو پکڑتا کہ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہوئے تو ماں باپ کا قصور ہے، ہم تمہیں ضرور پکڑیں گے، تو پھر یہ آیت بے محل ہو جاتی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ بس جواب دہی کے تعلق میں کوئی بھی ایسا استثناء نہیں ہے جو اس آیت سے الگ ہو، سمجھیں؟ جی، لیکن لیکن یہ ہے بات، فرمائیے۔ بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، اور اگر ڈرگ نہ ہوتی تو کوئی اندھا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، ہاں ہو سکتا تھا پھر اس صورت میں بھی حضور اگر بچہ یہ سوال کرتا ہے، اگر مطلب ماں باپ کا قصور نہیں ہے، قصور تو سزا کے وقت اٹھتی ہے، ویسے ہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اگر جواب دہی ہوتی تو پھر کہتا میرا کیا قصور تھا۔ دینے والا کیا ہر ایک کو ایک ہی جتنا دینے کا پابند ہے یا نہیں، یہ سوال اٹھائیں پہلے۔ امیبا یہ سوال کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں انسان والی نعمتیں عطا فرمائیں، میرا کیا قصور تھا؟ ایک سور یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ مجھے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں آئی ہیں
پلید جانور قرار دیا گیا، میرا اس میں کیا قصور ہے، تو نے بنایا ہے. تو یہ مضمون تو بچوں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ کل عالم کی تخلیق کا جو فلسفہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے درجہ بدرجہ. ہاں اگر اس کو امیبا کے یہ کہا جاتا کہ تو نے 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھی، پھر اس کو حق تھا. سوال کرتا کہ میرا کیا قصور تھا، میرا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے خدا تعالیٰ نے جہاں جواب طلبی کرنی ہے وہاں یہ اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا تزر وازرۃ وزر اخرى. جہاں جواب طلبی کا اطلاق ہوگا اس دائرے میں یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ ایک ذرہ بھی سقم نہیں رکھتی، ایک ذرہ بھی استثناء نہیں رکھتی، لازماً ہر ایک پر پوری اترتی ہیں. جہاں عطا میں فرق ہے اس کے بغیر تو کائنات بنتی نہیں. عطا کا فرق تو آغاز ہی سے جاری و ساری ہے، اور اگر یہ فرق نہ ہوتا تو آدمی آدمی کو کھاتے. کیا کرتے؟ وہ کیڑے بھی تو سوال کر سکتے تھے جو بیکٹیریا کے طور پر فضلے کو واپس اصل حالت میں لوٹانے کے لیے تیار کیے گئے، بنائے گئے ہیں. ساری حشرات الارض کی دنیا اٹھ کھڑی ہوتی، یا خدا ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور، ہمیں کیوں اس لیے بنا. کہیں اچھا کوئی بات نہیں، تم بھی بندے بن جاؤ. تو یہ پلان آف تھنگز تو اتنی امکانہ ہے کہ اس کے بعد دنیا سے چھٹی ہو تو بہتر ہے. اتنے حشرات الارض جتنے ہیں، اگر وہ یہ سوال اٹھا دیں اور کہ ٹھیک ہے تم بالکل معقول بات کر رہے ہو، تو دنیا میں کسی جگہ پہاڑوں میں بھی کونے کونے پر بھی ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہتی. سمندر میں سارے غرق ہو جاتے، اوپر تک ان کی چوٹیاں بنتی، تب بھی جگہ نہ بچتی. کیونکہ حشرات الارض ہی صرف اگر انسان کے جسم کے برابر ان کا جسم بن جائے تو سمندروں کی تہوں سے ہمالہ اٹھ کھڑے ہوتے آدمیوں کے. تو یہ کیسا نقشہ ہے؟ اس لیے ایک چھوٹا سا آپ کو جو فرق دکھائی دیتا ہے اس کے نتیجے میں ساری کائنات کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ تو بہت ہی غیر منصفانہ طریقہ ہے. سمجھے؟ فرمائیے. حضور درس القرآن میں رمضان میں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق ایک بائبل کا حوالہ پیش کیا گیا تھا. جی. جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور حضرت سارہ نے ان کی خوشی میں دعوت کی تو اس میں انہوں نے کہا بھی یہ جو اسماعیل ہے یہ ٹھٹھے کرتا ہے، ان کو یہاں سے ہجرت کر. تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے بھی اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، جب دودھ پیچھے بچے تھے تو وہاں پہ چھوڑ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس بائبل کا حوالہ یہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے؟ چھوٹے بچے دودھ پیتے کا تو ہم نے کوئی قرآن میں سے تو نہیں پڑھا ہوا نا، حدیث میں ہے نا. جب لیکن یہ نہیں پڑھا ہوا حدیث میں کہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے. حضرت سائرہ کو فرشتے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ تو واپس چلی جا. اور اس لیے یہ جو پہلا حصہ ہے یہ تاریخ کے اندھیروں میں مبہم ہوا ہے. ہجرت 1 ہوئی تھی یا 2 ہوئی تھی یا 3 ہوئی تھی. اس لیے بعید نہیں کہ پہلی ہجرت میں صرف حضرت ہاجرہ گھر سے نکل گئی ہوں تکلیفوں کی وجہ سے اور فرشتوں نے واپس کر دیا ہو. پھر دوسری ہجرت میں گئے ہیں، وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، پھر وہ واپس آ گئی ہوں. حضرت ابراہیم بھی واپس لے آئے ہوں. ہو سکتا ہے اس خوشی کی وجہ سے جو حمل ہو گیا ہے اور اس خیال سے کہ اب معاف کر دی جائے گی، وہاں سے حضرت ابراہیم واپس لے آئے ہوں اور شامل کیا گیا ہوا، کچھ دیر ٹھہری ہوں، پھر ان کے دل میں دوبارہ اس جو سوکناپے کی گرمی ہے وہ پیدا ہو گئی ہو اور وہ کہیں کہ اس گھر میں 2 بچے نہیں پلیں گے تمہارے نام پر. تو یہ عورتوں کی کمزوریاں بعض ہوتی ہیں جو فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. وہ گناہ نہیں کہلاتی مگر سخم ضرور ہیں. اس لیے میرا مطلب ہے کہ تضادات نہیں ہیں. اگر تضاد تب ثابت ہوتا
اگر اس زمانے کی تاریخ پوری طور پر کھل کر ہمارے سامنے ہوتی، اس میں اگر اختلاف ہوتا تو ہم اس کو تضاد کہہ سکتے ہیں. جب احتمالات موجود ہیں اور ان احتمالات میں یہ بھی ہے کہ راوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو صحیح نہ سنا ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ قطعی طور پر تضاد ہے، ہم راویوں کی کمزوریوں کو بھی صرف نظر کر جاتے ہیں. منصوب ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن جہاں مسائل سے ٹکراؤ ہو، جہاں قرآن کریم سے ایک مضمون کا ٹکراؤ ہو، وہاں ہم راوی کو غلط قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب ہی نہیں کرتے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے یہ متشابہات کے دائرے میں سے ہے. اس پہلو سے قرآن کریم جو فرماتا ہے وہ بچے کو ذبح کرنے والا مضمون، وہ بڑی عمر ظاہر کر رہا ہے. فلما بلغ معہ السعی، لیکن یہ بھی اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ وہ جو بلغ معہ السعی کا مضمون ہے، لگتا ہے یہی کچھ عرصہ پل کے بڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہت سے امکانات ہیں، اور ان امکانات کے متعلق جب تک قطعیت سے ان کے زمانے طے نہ ہوں اور حدیث کس زمانے کی بات کریے ان کا آپس میں ٹکراؤ ثابت نہ ہو، اس وقت تک ہم اس پہلو کو تضاد نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہو جائے تو یہ بھی تو احتمال ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، کہ راوی نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی ہو، یا کوئی ایسا راوی ہو جو اہل کتاب کی روایتوں سے متصل ہوا ہو اور اس نے اپنا جو تصور ہے وہ غلط سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو. سمجھے ہیں؟ جو قطعیت کی باتیں ہیں اس کو چمٹے رہیں. اس سے خلاف بائبل کا بیان ہو یا کوئی اور، وہ قرآن کے بیان سے ٹکرا نہیں سکتا. اس لیے وہ نہ بائبل کا کہلائے گا نہ حدیث کا کہلائے گا. سمجھ گئے؟ پر اس پہلو سے وہ تو قطعی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ بڑی عمر میں کیا ہے. چھوٹے بچے نہیں رہے تھے. اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو بھی جب شروع کی ہے تو اس وقت وہ بچہ 7 کام کرنے کے قابل تھا. تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے اور پھر تعمیر نو کا کام شروع نہیں کیا جب تک اس تمام عرصے میں بچہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ شامل ہو جائے. یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں. یا یہ ماننا پڑے گا کہ آئے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کی وحی سے ہدایت پا کر دوبارہ واپس لے گئے ہیں. تو یہ سارے امکانات ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال پاکستان سے موصول ہوا ہے. ایک دوست لکھتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ 2 کاموں کے دوران کسی شخص کے استقبال کے لیے احتراماً اٹھنا ضروری نہیں، ایک تلاوت قرآن کریم اور ایک کھانا کھانے کے وقت. مطلب اس کے بارے میں کچھ وضاحت چاہتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی بھی ایسا آیا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوں اور لوگ اٹھے نہ ہوں احتراماً، خواہ وہ کھانا کھا رہے ہوں خواہ وہ کچھ اور کر رہے ہوں. ہاں آنے والا روک دیا کرتا ہے خود کہ نہیں بیٹھے رہو. تو یہ جو بزرگوں سے سنا ہے اس کا حوالہ ہی کوئی نہیں، کن بزرگوں سے کیا سنا ہے. یہ ادب کے جو تقاضے ہیں یہ ہر شخص کے تعلق میں بدلتے جاتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ایک عام آدمی آتا ہے تو مہمان بھی آ جاتے ہیں، ملنے والے آ جاتے ہیں، تو انسان کھانا کھاتے ہوئے بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا اور تلاوت کے وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ آ جاتا ہے تو ان سے بیٹھا جاتا ہی نہیں، وہ خود بخود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.
تو یہ جو بزرگوں نے سنا ہے اس میں یہ بھی سنا تھا کہ ان کو گناہ ہوگا اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. دستور کی روزمرہ کی باتیں فطرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کو اسی حال پر رہنے دینا چاہیے. جہاں تک قرآن کی تلاوت کا تعلق ہے، یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہونا گویا کہ ممنوع تھا، یہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ نبی کا جو مرتبہ ہے اس کو ان سب باتوں پر فوقیت حاصل ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک موقع پر آپ نے کسی شخص کو پیغام بھیجا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ دیر سے آیا. رسول اللہ نے پوچھا کیوں دیر سے آئے ہو؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا توڑ دیتے، میرے پاس آنا زیادہ ضروری تھا. اب بظاہر یہ عجیب بات ہے، خدا کے گھر دربار میں کھڑا ہے وہ توڑ دو، لیکن سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا دربار تو خدا ہی کا دربار تھا، اور زیادہ بالا دربار تھا جہاں ہر وقت وہاں موجود تھے. خدا کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا تھا ویسا اس نمازی کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے چھوٹے دربار سے بڑے دربار کی طرف بلایا جائے تو چھوٹے دربار کے تقاضے کو چھوڑ دو. تصادم نہیں ہے، اس لیے ہمیں تسلیم ہیں دونوں باتیں، کیونکہ یہاں چھوٹے اور بڑے اور درجہ بدرجہ جو تقاضے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میں تو نہیں مانتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت کو تلاوت کر رہا ہو، بیٹھا رہا آرام سے تلاوت کرتا رہے. اس کو ہوش ہی کوئی نہیں رہتی. اس وقت بلا بے ساختہ انسان ادب سے قرآن کو رکھے گا اور قرآن پڑھ رہا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جن بزرگوں نے ان کو بتایا وہ میں دیکھوں اگر وہ ہوتے اس وقت تو بیٹھے رہتے کہ ٹھیک ہے. حضور خواجہ صاحب کے سوال سے مجھے ایک سوال نکل آیا. اچھا ماشاء اللہ بڑا زرخیز سوال کیا خواجہ صاحب نے کہ یہ جو حضور نے درس میں فرمایا تھا مادہ جو ہے وہ اکیلی بڑی دیر تک پیدائش کا وسیلہ بنتی تھی، تو یہ خود اتنی مضبوط تھی اور اس میں مطلب ہے جو نسلیں چلی ہیں اس میں مرد بھی ہیں. مرد جو ہے وہ مرد نہیں، ہاں جی نر. ہاں نر. نر تو بعد میں پیدا ہوئے. شروع میں جو مادہ تھی، مادہ سے مراد یہ ہے ایک ایسی حالت کی جاندار جو ایک دوسرے سے ملنے کے محتاج نہیں تھے تاکہ بچے پیدا کریں. جی. آغاز میں زندگی جس شکل پہ پیدا کی گئی ہے اس میں ایک ہی زندہ وجود، بیچ اس کا نیوکلیس جو تھا مرکزی وہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ادھر نکل جاتا تھا، ایک دوسری طرف چلا جاتا تھا. باہر کا خور اور اندر کا مادہ وہ بھی پھیل جاتے تھے اور سکڑ کر بیچ میں سے مل کر دو چھوٹے چھوٹے وجود بن جاتے تھے. اس طرز پر افزائش نسل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور کروڑوں سال تک یہی رہا ہے. پھر رفتہ رفتہ ان سے وہ زندگی کی شکل نکلی جو اس کروڑ سال میں تدریجاً بننی شروع ہو گئی تھی. یعنی ہونا یہ شروع ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی مادہ جو ہے وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہو، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا الگ ہونے لگا اور بڑے ٹکڑے نے اپنا تشخص برقرار رکھا. اور اگر یہ مضمون آگے بڑھ جائے تو چھوٹا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ فی ذات ہی زندہ ہی نہ رہ سکے. ایسی صورت میں دوسرے کی ضرورت پڑ گئی. چنانچہ ایسے چھوٹے ٹکڑے دو آپس میں مل کر پانیوں میں جہاں بھی تھے وہ مل کر مدغم ہو جاتے تھے اور ایک وجود بن جاتا تھا. پھر نر اور مادہ کی ایک شکل بن گئی. بعضوں کی طرف سے ایک ٹکڑا نکلا، بعضوں کی طرف سے دوسرا، اور باہر آ کر وہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں. جیسے جانوروں میں بعض مچھلیاں ہیں انڈے دیتی ہیں اور سپرمز بھی ہوتے ہیں دوسری طرف، اور وہ دونوں پانیوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ میں نہیں. سمجھے؟ تو اس قسم کی جو شکلیں ہیں وہ آج بھی اس دنیا میں دکھائی دیتی ہیں کہ سپرمز وغیرہ کا یا انڈوں کا اخراج کھلا پانیوں میں کیا جائے اور وہاں وہ دونوں آپس میں ملیں. تو آغاز میں جب تبدیلی جنس پیدا ہونی شروع ہوئی ہے
تو اسی طرح کی صورت تھی. پھر ان کے چھوٹا ہونے کا جو رجحان ہے وہ چونکہ دراصل اس بنیادی زندگی کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اپنے تشخص کو برقرار رکھوں، اور چونکہ یہ سوچنے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک فطرت کے اندر رسم ہوئی بات ہے. ایسا جانور سوچتا نہیں، نہ اس کو سوچنے کے نتیجے میں اختیار ہے کہ وہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں زندگی کو چلایا گویا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں خود بھی رہوں اور میری اولاد بھی پیدا ہو اور وہ پھر آگے نکلے. تو اس صورت میں جو دو وجود تھے ان میں سے ایک نے جو زیادہ خود غرضی اگر دکھائی ہو تو وہ بہت چھوٹا اپنا ٹکڑا باہر پھینکے گا، اتنے چھوٹے ٹکڑے پھینکے گا کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا ہو، اور اگر وہ باہر پھینکے تو وہ بچ نہیں سکیں گے. تو پھر یہ ایجاد ہوئی ہے کہ دوسرے ہم جنس مادے کے زندگی کی شکلوں کے پیٹ میں اس نے اس کو داخل کر دیا، اور بین ہی اسی طرح ایوولوشن ہوئی کہ ایک جانور نے دوسرے ہم شکل جانور کے پہلو میں اپنا ایک چھوٹا سا ٹکڑا داخل کیا ہے جو اس کے اندر جا کر پھر وہ نشو و نما پانے لگا. یہ بہت لمبے عرصے پہ پھیلا ہوا مضمون ہے، مگر بالآخر وہ آخری صورت جو خدا کے ڈیزائن میں ہمیشہ سے تھی کہ ایک نر اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ پیدا ہو، ایک مادہ اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ ہو، دونوں کمپلیمنٹری ہوں، پرفیکٹ جوڑا بن جائیں. جب یہ پیدا ہوا تو پھر زندگی چل پڑی ہے جس کو سیکشل ری جنریشن والی زندگی کہتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں اے سیکشل جنریشن اور اے سیکشل ریپروڈکشن اور سیکشل ریپروڈکشن. ایسی ریپروڈکشن جس کا سیکس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دو جانور نہیں ہیں، یا ایسی ریپروڈکشن یعنی زندگی کا آگے بڑھنا اولاد کی صورت میں جو سیکس سے تعلق رکھتی ہے. بس جب سیکسول ریپروڈکشن شروع ہوئی تو پھر نر اور مادے کے وجود آ گئے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ہو چکی تھی پھر انسان پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے. اب سورہ نساء کی پہلی آیت کو اس کی مضمون کی روشنی میں پھر سن لیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے بنی نوع انسان اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی اس سے آغاز ہو تمہارا. فجعل منہا زوجہا، اس ایک مادہ سے اس کا زوج بنایا. پھر خلق منہا زوجہا، اس کے اس زوجہ یعنی مادہ نسوانی مادہ سے اس کا مرد زوج پیدا کیا یا نر زوج پیدا کیا. وَخَلَقَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جب یہ زندگی کی شکل بن گئی کہ مادہ بھی پیدا ہو گئی، نر بھی پیدا ہو گئے، تو پھر ان مادہ اور نر سے پھر انسانی نسل کو جاری فرمایا گیا ہے. یہ تصور ہی کہیں نہیں کہ آدم کی پسلی سے، پہلے آدم کو بنا کر اس کی پسلی سے کاٹ کر ہوا الگ گھڑی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو اس سے نر نکلا وہ زیادہ طاقتور ہے، یعنی خیالات کے لحاظ سے، اپنے احساسات کے لحاظ سے. اچھا، اور اس کی مردوں کو قوام جو بنایا ہے جی تو ماداؤں کو بھی قوام بنایا گیا ہوگا وہاں بھی، جی لیکن ضروری نہیں ہے. جی بعض نر اتنے منحنی ہو گئے کہ وہ صرف ان کی اگلی نسل ہی چھوٹے ذرہ نہیں پھینکنے لگی، بلکہ وہ چھوٹوں کا جو کیریکٹر تھا اگلی جو نسل میں نر پیدا ہوئے وہ ان کے اندر بھی آ گیا، اور وہ اتنے منحنی ہو گیا اور مادہ اتنی بڑی اور خوفناک ہو گئی کہ اب مکڑوں میں اور مکڑیوں وغیرہ میں یہ ملتا ہے کہ بعض نر جب بچہ بنا دیتے ہیں، اس تعلق کو قائم کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے مادہ انہی کو کھاتی ہے.
अपने खामदों को चट कर जाती है कि अब इसको पालने के लिए अपना मुझे वो भी दो, जहेज वो है जो भी देना है, नान नफका मिलना चाहिए, मैं तो बच्चा पालूंगी। तो वो भागने की करता है वहां से, लेकिन अक्सर वो पकड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, हो गया बस।